ہوتا ہے، بول بالا اسی کا ہوتا ہے جو علم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کرتا ہے۔ دنیا اس کی لوہا مانتی ہے جو تعلیم کے میدان میں سب سے آگے ہوا کرتی ہے۔ میرے بھائیو، قرآن مقدس کو پڑھنے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور خلفائے راشدین، صحابہ کرام، ائمہ مجتہدین، ان کی زندگیوں کو اگر پڑھیں گے، جانیں گے، تو آپ کے سامنے جو بات بالکل واضح طور پر ابھر کر آئے گی وہ یہ ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جس کا خلاصہ کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں بیان فرما دیا ہے۔ میرے بھائیو، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تعلیم کو پانے کے لیے عام طور پر ہمارے سماج میں جو مزاج ہے یا یہ کہ وہ چیز جہاں ملتی ہے، مہیا کرائی جاتی ہے، وہ تین جگہیں ہیں۔ نمبر ایک وہ اسکول ہے، نمبر دو مدرسے ہیں، نمبر تین مکاتب ہے۔ اسکول وہ جگہیں ہیں جہاں پر تعلیم دی جاتی ہے، جانکاری حاصل ہمارے اور آپ کے بچے کرتے ہیں، نالج ہوتا ہے، ہنر سیکھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے اور دنیاوی زندگی میں وہ کامیاب اور کامران ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ مدرسے کو دیکھیں، وہاں پر بہت کم ہماری اور آپ کی تعداد ہے۔ یہ برصغیر ہندوستان میں ہم اور آپ محض اور صرف اپنے بچوں میں 2% ایسے ہیں جن کو مدارس کی طرف بھیجتے ہیں۔ جو مدارس اسلام کا قلعہ ہے، جو اسلام کی بنیاد ہے اور اسلام کی بقا اور اس کے تحفظ کی ضمانت دیتی ہے، وہاں ہماری اور آپ کی تعداد صرف اور صرف 2% ہے۔ وہاں جانے والے بچے حفاظ کرام، عالم دین بنتے ہیں، وہ دنیا میں آ کر عملی میدان میں آگے بڑھتے ہیں، قوم اور سماج اور ملت کی رہبری کرتے ہیں، سماج کے اندر جو مسائل درپیش ہوتے ہیں اس کو حل کیا کرتے ہیں، جس کو دنیا عالم دین کے نام سے جانتے ہیں۔ اب آئیے اس کے بعد کا مرحلہ جس کو مکتب کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ چیز ہے جو ابد سے شروع ہوئی ہے اور انشاءاللہ العزیز قیامت کی صبح تک ہمارے اور آپ کے سامنے یہ نظر آئے گا۔ یہ مکتب جو ہے جس میں ہمارے اور آپ کے بچے پڑھتے ہیں، میں ایک چیز ضمناً بتاتا چلوں کہ تعلیم حاصل کرنا، جیسا کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر امت مسلمہ پر، خواہ وہ مرد ہو یا یہ کہ عورت، علم کا حاصل کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ یہاں پر رک کر ہم سمجھتے چلے وہ کون سا علم ہے جس کا حاصل کرنا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، غریب ہو یا امیر ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر کسی کے اوپر فرض ہے اور واجب ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ علم ہے جس کا جاننا سب کے لیے ضروری ہے۔ بنیادی علوم کا جاننا، قرآن مقدس کو پڑھنا اور دینی مسائل کو جاننا اور سمجھنا، جس سے آپ کی کم از کم صرف اور صرف محض انسان کی اپنی اور انفرادی زندگی سنور سکتی ہے۔ یہ تعلیم، اتنا تعلیم حاصل کرنا ہر امت مسلمہ پر فرض ہے۔ اب ذرا غور کریں، کیا ہم ان فرائض کو ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچے کو ان فرائض کے ادا کرنے پر آمادہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں اس کی مزید توفیق دے۔ میرے بھائیوں، یہ جو مکتب ہے جس کو ہم اور آپ انجمن کے نام سے جانتے ہیں، مکتب کے نام سے جانتے ہیں، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی بیج ڈالی جاتی ہے۔ نوجوانان اسلام سے قبل جو بچے نونہال ہوتے ہیں، خالی الذہن ہوتے ہیں، ان کو لایا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے۔ اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت اور اس کی افادیت تینوں پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ تو اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ مکتب کوئی نیا سسٹم نہیں ہے۔ اگر آپ برصغیر کی تاریخ کو پڑھیں، ہندوستان کی تاریخ کو جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا، بلکہ اس سے اور پیچھے چلے جائیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، مسجد نبی کو ذہن میں رکھیں اور اس کے سامنے جو صفحہ ہے، جو
جب اترا ہے جس پر صحابہ کرام کی ایک جماعت اپنے وقت کو لگا کر اپنے سماج کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا کرتے تھے، وہ اصحاب صفہ ہے جو دینی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیا، اپنے آپ کو اس میں مہو کر دیا اور لگا دیا، آگے بڑھے اور خلیفہ جو ہمارے آپ کے گزرے ہیں ان کے ادوار کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا، بالخصوص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں جائیں تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنے وقت کے سب سے بڑے سلطنت کے مالک تھے، ان کا یہ نظام تھا کہ ہر جگہ مکتب قائم کیا جائے، بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ اور پاراستہ کیا جائے، ان کا یہ بنیادی حق ہے، ان کو دیا جائے۔ اس کے آگے بڑھیں، آپ اپنے اسلاف کو دیکھیں، ائمہ مجتہدین کو دیکھیں، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا اپنا قول ہے کہ میں اپنے ماں کے گود میں یتیم تھا اور اس کے بعد میں جب مکتب گیا قرآن کی تعلیم حاصل کیا، اس کے بعد میں علماء کے مجلس میں بیٹھنا شروع کیا اور قریب میں آئے، اپنے ہندوستان کی تاریخ کو دیکھیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی زندگی کو دیکھیں، ان کے بعد والے کو دیکھیں، آپ کو یہ پتہ چلے گا جگہ بجگہ ہندوستان کے چپے چپے میں اور کونے کونے میں ہمارے اور آپ کے اسلاف نے یہ بیج ڈالی ہے کہ ہمارے سماج کے بچے ان پڑھ نہیں ہو سکتے ہیں، ہمارے سماج کے بچے ایسے خراب نہیں ہو سکتے ہیں جو آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ ان مکاتب کے ذریعے، ان انجمن کے ذریعے ہمارے بچوں کے اندر رب کی معرفت آ جائے، نبی کی محبت آ جائے، آخرت کی فکر آ جائے، دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھ لیں، آداب زندگی سیکھ لیں۔ اسی مقصد کو لے کر ان لوگوں نے قدم آگے بڑھایا ہے اور آج ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں ہمیں خوشی ہوتی ہے ایک طرف کہ ہمارے یہاں یہ نظام الحمدللہ برقرار ہے، وہیں پر ہمیں دکھ اور تکلیف بھی ہوتی ہے کہ حاشیہ میں نام کے لیے یہ کام ہو رہا ہے، اگر اس کام کو دیکھیں گے اس کا رزلٹ کیا ہے، اس میں ہمارے گاؤں کے بڑوں کا کیا کردار ہے، ذمہ داروں کا کیا کردار ہے، مالداروں کا کیا کردار ہے، والدین کا کیا کردار ہے، اساتذہ کا کیا کردار ہے، جواب ملے گا نفی میں کچھ نہیں کردار ہے، بس ایک سسٹم ہے، ادھر سے آ رہا ہے اور ادھر چلا جا رہا ہے۔ اس کے فوائد کیا ہے؟ اس پہ کوئی ضابطہ اس میں نہیں ہے، اس پہ کوئی پلاننگ نہیں، اس پہ کوئی میٹنگ نہیں، اس پہ کوئی خرچ نہیں، یہ کوئی نظم اور نسق نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، ایک مردہ سسٹم ہے جو صبح ہوتی ہے بس شروع ہو گیا، شام ہو گئی ختم ہو گیا، اسی طرح ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، اگر آپ کو اپنے قوم کو بچانا ہے، ان نونہالوں کو بچانا ہے، آنے والی نسلوں کو بچانا ہے، ان کے اندر اللہ کی معرفت کو برقرار رکھنا چاہتے ہو، اگر اس اپنے نونہال کے چہرے کو دیکھو اور ذرا غور کرو اور قرآن کریم کی آیت کریمہ اپنے دل و دماغ میں بیٹھاؤ، اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم میں کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ اب سوال یہ ہوتا ہے ہم کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ ہم کیسے اپنے آپ کو بچائیں؟ ہم کیسے اپنے اہل و عیال، اپنے پریوار، اپنے بچے اور اپنے فیملی کو بچائیں؟ اس کا جواب یہ ہے، اپنے آپ کو بچانے کا مطلب یہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اور شریعت اسلامیہ پہ گامزن ہونا۔ گامزن ہونے کا مطلب اس پہ عمل کرنا، اور آپ یاد رکھیں کسی بھی چیز کو عمل میں لانے سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے، بغیر علم کے عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر بغیر علم کے، بغیر جانکاری کے عملی میدان میں بڑھیں گے آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین پہلے اپنے آپ کو اس لائق بنا لیں کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کا کیا راستہ ہو سکتا ہے اس کو اختیار کرے۔ دوسری جو آیت، اسی آیت میں جو دوسری شق ہے اس پہ غور کریں، وہ انفسکم و اہلیکم نارا، وہ اہلیکم نارا، اپنے اہل و عیال کو۔ اگر ہم اپنے آپ میں اس قابل نہیں ہیں، ہم پڑھے نہیں ہیں، ہم لکھے نہیں ہیں، ہم جانتے نہیں ہیں، ہم ائمہ سے پوچھتے نہیں، علماء سے سمجھتے نہیں، ہمارے اندر توفیق نہیں ہے، لوگوں کی عمر
बढ़ती चली जा रही है, जवानी खत्म है, बुढ़ापे को पहुंच गए, कब्र में जाने वाले हैं, नमाज के अरकान नहीं मालूम है, नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या है मालूम नहीं है। और बेगैरती की बात यह है कि पूछने की तौफीक नहीं होती है, और किसी हद तक अगर बता दिया जाए दूसरे के जरिए खुद अपने एतबार से भी, तो फिर उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। यह अमली जिंदगी में मैंने देखा है, यह अमली जिंदगी में मैंने देखा है, मुशाहिदा किए हैं। अब बताए, जब वालिदैन का, जब बड़ों का, जब गार्जियन का ये हाल होगा तो फिर बच्चों का क्या हाल होगा। मेरे भाइयों, इसी बारे में अल्लाह ताला ने कहा, अपने अहलो अयाल को बचाओ उस आग से, जरा फिक्र करो और सोचो कैसे बचाओगे, उसको तालीम दिलाकर उसको बचाओगे कैसे, उसके दिलो दिमाग में तौहीद की रोशनी डालकर और शिर्क की जो गलाजत है उससे उसको दूर रखकर बचाया जाएगा। और ये कौन करेगा? जो आपके मोहल्ले के मस्जिद के जो इमाम है, जो मुअल्लिम है, जो उस्ताद है, उनकी जिम्मेदारी है। आप, लेकिन सवाल ये होता है कब करेंगे? जब आपका बच्चा आएगा तब, जब आपका बच्चा आएगा तब। लेकिन हमारा हाल क्या है? सुबह होती है, 3:45 में अजान हुई, 4:15 में नमाज खत्म शुरू किए, 4:30 तक नमाज पढ़ लिए, बैठे हैं 5:30, 6:30, 7:30, 3 घंटा, 3.5 घंटा बैठिए, इंतजार कीजिए, 1, 2, 10 आएंगे, जब 8 बजेगा फिर बच्चे आएंगे, और जहां घड़ी देखें 8:30 टाइम हुआ, किसी बच्चे का दादा, किसी की माँ आ जाती। इतनी बेगैरती है, उसको इतना तकशूर नहीं है हम कहां आए हैं, हमारा बच्चा क्यों आया है, आपका बच्चा आधे घंटे में क्या पढ़ेगा। इतनी बेगैरती की हद नहीं समझ में आती है कि आपका बच्चा आया कब है। 6 बजे भेजने में नानी मरती है, इतना एहसास नहीं होता है कि वक्त क्या चीज है। आप इसी गांव के दूसरे मोहल्ले में जाएं, गैरों के यहाँ जाएं, 5:17 पर मेरा गुजर हुआ, मैं क्या देखता हूं, वहां पढ़ाने वाले मास्टर मौजूद है, टीचर मौजूद है, दूसरे बच्चे मौजूद है, और हमारी बदकिस्मती है, हमारे कौम की एक अफराद को आप देख लें कि 5 या 6 बजे कहीं जाए ट्यूशन पढ़ने, अंजुमन पढ़ने, ऐसा नहीं होगा। और फिर हम रोना रोते हैं कि हमारी तबाही, हम रोना रोते हैं हमारी बर्बादी, हम रोना रोते हैं कि हम तो एकदम परेशान हैं। परेशान हम क्यों है? अपने चाल की वजह से, अपने बदआमाली की वजह से, और अपने गफलत और अपनी सुस्ती की वजह से। मेरे भाइयों, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, आप जानते हैं माँ को क्या कहा जाता है? बच्चे का पहला मदरसा है। माँ कौन है? बच्चे का पहला मदरसा है। ये माँ की जिम्मेदारी होती है बच्चों को संवारने की, ये माँ की जिम्मेदारी होती है। और मेरी माए बड़े जरा गौर से सुने, एक वो भी माए थी जो बावजू होकर अपने बच्चे को अपने पिस्तान में लगाती थी, एक वो माँ गुजरी है। आप तारीख पढ़े, आपको पता चलेगा कि बच्चे को दूध पिलाना है तो बस जैसे चाहे मुंह लगा दे, नहीं, ये ख्याल और ध्यान रखती थी वो माए कि हमारा बच्चा दाहिना पिस्तान में पहले पिएगा, बाएं में पहले पिएगा। माँ ये भी ख्याल करती थी कि ये शेरखार बच्चा दूध पीने वाला है, बिस्मिल्लाह मैं पढ़ूंगी, कान से आवाज इसके टकराएगा, दिल में असर इसके होगा। वो माँ थी जो अपने साथ अपने बच्चों को बैठा कर दस्तरखान पर खिलाती थी और दुआएं पढ़ाती थी। वैसे वालिद और वैसे बाप अब कहां मिलते हैं जो अपने बच्चे को अपने हाथ से खिलाए, बिस्मिल्लाह पढ़कर सुनाए और दस्तरखान पर बैठाए, और जब उसको कपड़ा पहनाए तो ये याद दिलाए कि बेटा ये पहला, ये जो दाहिना पैर है पहले इसमें पहना जाएगा, चप्पल पहनना है पहले दाहिने पैर में पहना जाएगा। ये तरबियत है, इसमें हम पीछे, तालीम है इसमें हम पीछे। फिर हम रोना रोते हैं तो कमी कहाँ है? कमी किसमें है? कमी हमारे में है। दूर कौन करेगा? दूर हम खुद करेंगे ना, कदम हम बढ़ाएंगे। आप जानते हैं अभी 2 रोज पहले की बात है, 2 या 3 रोज पहले की बात है, फजर की अजान होती है, अल्लाह गवाह है, फजर की अजान होती है, जैसे ही आवाज कान से टकराती है, आंख खुलने के बाद सबसे पहला काम होता है दौड़ते हुए मैं आके फौरन बटन बंद करता हूं। क्यों? एक आदमी मुसलमान है, अजान दे रहा है, मस्जिद के इमाम को क्यों जरूरत पड़ी कि बटन को बंद किया जाए, आवाज ऊपर न जाने पाए? इसलिए जरूरत पड़ी कि 2 रोज उससे 1 रोज पहले जब अजान हुई गौर से सुने, ध्यान था या नहीं था, लेकिन इतना जरूर समझ में आया, अस्सलातु खैरुल मिनल्लाह। या अल्लाह, ये कौन सी वबा है? या अल्लाह, ये पहाड़ हम पे क्यों टूटा? हम जरा समझे इस चीज को। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम सही अल्फाज है, कहने वालों ने क्या कहा? अस्सलातु खैरुल मिनल्लाह, अल्लाह से बेहतर नमाज,
اللہ سے بہتر نماز، یہ ہمارے سماج کے افراد کی حالت ہے۔ ہم چلے ہیں سماج سدھارنے، اب بڑے ہو گئے، اب ذہن میں یہ خرابی، ہم بڑے ہیں، ہم کیا کریں، ہم نہیں پڑھے ہیں۔ اگر آپ نہیں پڑھے تو آپ پڑھیے، آپ سیکھیے، آپ فرشتے نہیں ہیں کہ بغیر پڑھے لکھے آئے، کھٹ پٹ کیے چلے گئے۔ آپ اگر یہی مزاج بنا رکھے ہیں، جا کے پوچھ لیجئے کسی علماء سے مسئلہ اور فتویٰ لے کر آئیے کہ ہماری عمر 40-60 سال کی ہو گئی ہے مولانا، ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم نماز میں صرف سبحان اللہ الحمدللہ کر رہے ہیں اور سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، پڑھنے بھی نہیں آتا ہے اور پڑھنا چاہتے بھی نہیں ہیں کہ ہماری نماز ہوگی۔ آپ فتویٰ لے کے آئیے اور کوئی عالم دین یہ فتویٰ دے دے کہ ہاں آپ کی نماز ہو جائے گی، میں آپ کے سامنے اس چیز کو اقرار کرتا ہوں کہ کوئی عالم دین ایسا کہہ ہی نہیں سکتا۔ یہ بات اس کے لیے ہے جو معذور نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کس چیز کے معذور ہیں؟ عقل کے دولت سے اللہ نے مالا مال کیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، زبان ہے، قوت گویائی ہے، اور صرف محض ایک چیز کہ ہم پڑھے نہیں ہیں۔ اور یہ دین اور یہ شریعت جو آسمان پر ہمیں اور آپ کو یہ مقام مسجد ملائکہ اللہ نے ہمیں بنایا، اشرف المخلوقات اللہ نے ہمیں بنایا، فرشتوں سے سجدہ تم کو کرا دیا گیا، تمہاری افضلیت اور برتریت کی وجہ سے اشرف المخلوقات تمہیں بنا دیا۔ غار ہیرا کی پہلی آواز اقرا نے یہ پیغام دے دیا کہ لوگو دنیا میں سب کچھ کر سکتے ہو لیکن ایک چیز جو تعلیم اس سے پیچھے نہیں رکھ سکتے ہو، یہ تمہارا سب سے پہلا کام ہے، یہ تمہاری سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ نبی ہونے کے لیے سب سے پہلا کام جو نبی کے اوپر نبوت آئی اس میں کیا تھا؟ اقرا کی آواز، اقرا کی صدا، پڑھائی کی بات آئی تھی، اور یہ قوم اسی میں سب سے پیچھے ہے۔ اور پھر ہم رونا روئیں تو پھر سمجھ لیجئے آنے والا دن کچھ اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو ہمارا رویہ ہے اپنے بچوں کے تئیں، اور جو لوگ اپنے بچوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی ہمدردی اور محبت ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اس سے بڑی جھوٹ کچھ نہیں ہو سکتی ہے کہ ایک باپ کا بیٹا، اس کا نور نظر، لخت جگر اس کے سامنے برباد ہو رہا ہے، وہ بے غیرت باپ، اس کو احساس نہیں ہے کہ ہمارا بچہ بھی نونہال ہے، خالی الذہن ہے، اس کے دماغ میں جو خیر ڈال دی جائے گی وہ سمو جائے گا، بھر جائے گا، لیکن نہیں، فکر نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ پڑا ہے، ابھی اس کو کلمہ پڑھنے کا ڈنگ ہوا نہیں ہے اور آپ دیکھیں ریل بنا رہا ہے۔ یہ ہمارے سماج کی بات ہے، مغرب پڑھنے کا وقت ہے، بچے روڈ پہ ہمارے گھر کے گھومتے ہیں، صبح میں انجمن میں پڑھائی کا وقت، میں کب سے مورننگ کے بعد سے کہہ رہا ہوں کہ 6 بجے بچے لیٹ آتے، کیا کیجیے گا ہمارے ساتھ، جیسے ویسے پڑھا دیجیے، تو پھر وہی بات ہوئی، جیسی روح ویسا فرشتہ۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ایک بچے کی ذمہ داری اگر ہے آنے کی تو اس کی اتنی ذمہ داری نہیں بنتی ہے جتنے اس کے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو تیار کر دے اور اس کو بھیج دے۔ میرے بھائیو، یہ جتنے ہلکے میں لے کے ہم نکل جاتے ہیں، انجمن ہے، مکتب ہے، بس یہیں تک محدود ہے، اتنا ہلکا نہیں، اللہ کی قسم، یہ بہت عام چیز ہے۔ یہ وہ ہے امت کے مخصوص طبقے کو آپ ہٹا دیں جو عالم علماء ہے، اس کو ہٹا کر آپ دیکھیں کسی آدمی کی زندگی میں اگر اسلام باقی ہے، نماز باقی ہے، کچھ آداب زندگی باقی ہے اور بڑوں کی عزت اور چھوٹوں کی تمیز ہے، اس کی وجہ اگر آپ جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا اس کے پیچھے یا تو ان کے اساتذہ کی قربانی ہے یا پھر ان کے والدین کی خدمت ہے، ورنہ اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ بنجر زمین کی طرح ہے، وہ ایک دم اس درخت کے مانند ہے جس میں نہ پھل ہے، نہ خوشبو ہے، نہ سایہ ہے، اس کی کوئی اہمیت، وقت، قدر و قیمت ہے ہی نہیں۔ ویسے ہی اس انسان کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے جو انسان کم از کم اپنی زندگی میں اپنے آپ کو مسلمان بنا کر آخری دم تک نہیں رکھ پاتا۔ اور قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ہے، ہر جمعہ کو پڑھا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ایمان والو تمہاری موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلمان رہو، مطلب تم آخری دم تک مسلمان رہو۔ کیسے رہو گے؟ اللہ کی معرفت آئی نہیں، رب کو جانے نہیں، نبی سے محبت ہے نہیں، شریعت کو پہچانتے ہیں نہیں، آخرت پر یقین اور اعتماد ہے یا نہیں، اس کا ٹھکانہ نہیں، عقیدہ کے باب میں جائے تو کوسوں دور پیچھے چلے جاتے ہیں، اور اخلاقیات میں آئے تو ہم سے بیکار دوسرا نہیں، پھر ہم کیسے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں؟ کیا قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یہ ہمیں جھجھوڑتی نہیں ہے کہ اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو
اور غور کرو کہ کل قیامت کے لیے تم نے کیا بنا رکھا ہے، کل قیامت کے لیے تم نے کیا کر رکھا ہے۔ اسی سماج میں ہم اور آپ رہتے ہیں، بہت ایسے افراد کو آپ دیکھتے ہیں جن کی عمر اچھی خاصی ہے، کام کاج کچھ نہیں، اور ایک ظلم یہ بھی ہے ان کے بچوں کی طرف سے، اگر اللہ نے نواز دیا، دو چار پیسے دے دیا نا، ابو آپ اب کام نہ کیجیے، آرام سے بیٹھے رہیے، اور اس کا غلط اثر یہ پڑا اس باپ کے اوپر جو بوڑھا ہو گیا ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا، اگر اللہ نے مہلت دی ہے، اگر اللہ نے اتنی وسعت دی ہے، اولاد اس لائق بنا ہے، تو آپ اللہ کو یاد کرتے، اللہ کے لیے کچھ کام کرتے، پڑھے لکھے ہیں تو سماج میں جو دبلے کچلے بچے ہیں اس کو تھوڑا کچھ سکھلا دیتے، لیکن نہیں، کچھ افراد کو ہٹا دے، باقی اکثریت کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اور یہ غلط فہمی کہ موبائل سے صرف بچے بگڑتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، موبائل سے صرف بچے نہیں بگڑ رہے ہیں، آج سماج میں دیکھیں موبائل سے بچے بگڑ رہے ہیں، انکار نہیں ہے، لیکن بچے سے زیادہ بوڑھے بھی بگڑ رہے ہیں، اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ جو آپ کو ہمیشہ یاد رہنی چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس عمر میں بھی اگر یہ اہتمام نہیں ہے تو پھر بہت افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں۔ یہاں جو نظام چلتا ہے مکتب کا، یہ ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بچوں کو قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ مکتب کے جو مراحل ہیں، ایک صرف لے دے کر وہ انجمن ہی مراد نہیں ہے، وہ جو بچہ خالی الذہن ہے، 4 سال 5 سال کا ہو گیا، 10 سال 12 سال تک اس کی جو عمر ہے، اس میں مکتب کے جو مراحل ہے، اللہ نے اگر آپ کو اتنی صلاحیت دے رکھی ہے، آپ خود اس کو پڑھائیں لکھائیں، اور اگر آپ سے نہیں ہوتا ہے تو آپ کے یہاں انتظام ہے تو وہاں پڑھائے، کسی دوسرے سے پڑھوائے۔ وہ جو مرحلہ ہے اس میں اپنے آپ کو اور اپنے بچے کو اس لائق بنا دے کہ آپ کا بچہ کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی کونے میں دنیا کے چلا جائے، کم از کم مسلمان باقی رہے۔ یہ ایک فائدہ ہے اور بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ چیز فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر کہ اپنی نسل کی بقا کے لیے اور اس کی تحفظ کے لیے، ایمان کی تحفظ کے لیے کم از کم اتنی قربانی وہ ضرور دے سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ہمارے خیال سے اس سے بےغیرتی والی دوسری بات نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیو، بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا، خالی ذہن ہوتا ہے، اس کے اوپر جو اثر ڈال دیا جاتا ہے وہ بچپن کا پچپن تک باقی رہتا ہے۔ آج بھی عام طور پر جو لوگ مدرسے سے فارغ نہیں ہیں، وہ کسی مکتب میں کسی مولانا سے، کسی مولوی صاحب سے، کسی استانی جی سے یا اپنے والدین سے پڑھے ہوں گے، کچھ دعائیں یاد کیے ہوں گے یا کچھ اسلامیات پڑھے ہوں گے، آج بھی ان سے پوچھیں گے تو وہی چیز جو مکتب میں یا والدین نے یا اساتذہ نے پڑھائی، وہی آج تک ان کو کام آ رہا ہے، اور اسی پہ وہ زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ ماشاءاللہ جو کوئی پڑھے لکھے ہوں گے، اپنی توفیق اگر اللہ نے دے دی تو تھوڑا آگے بڑھ جاتے ہیں، ورنہ عام طور پر یہی ہوتا ہے جو بچپن میں پڑھا اور لکھا اور سمجھا دیا جاتا ہے وہ اس کی زندگی کے آخری مرحلے تک کام آتا رہتا ہے۔